اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بابرکت نام غیننوا ہے، جس کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے مالا مال ذات۔ یہ نام اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب انسان روزانہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ غیننوا کا ورد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کو اللہ کے نور سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو یقین، سکون، برکت اور قوتن ایمان عطا کرتا ہے۔ دنیاوی پریشانیاں، دل کی بے چینی اور رزق کی تنگی جیسے مسائل اس کے ذکر سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جب دل اللہ کی یاد سے روشن ہوتا ہے تو مشکلات خود بخود آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ انسان جب غیننوا کہتا ہے تو وہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار تو ہی سب سے بے نیاز ہے، میں تیرے سامنے محتاج ہوں۔ یہی احساس انسان کے اندر عاجزی اور قناعت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز میں بھی بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس ذکر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ بندے کو دنیاوی خواہشات کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ اللہ غیننوا پڑھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل سے بے قراری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مخلوق سے امید لگانے کے بجائے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ نام ان لوگوں کے لیے خاص طور پر باعث سکون ہے جو رزق، برکت دل کے سکون کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ جب بندہ مستقل طور پر یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق 2:3۔ یہی وعدہ غیننوا کے ورد کرنے والوں کے لیے سچ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے رزق، دل اور ایمان میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ غیننوا کا ایک اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو دوسروں کی محتاجی سے نجات دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت مال عہدہ نہیں، بلکہ دل کا سکون اور اللہ کی رضا ہے۔ جوبند دل اللہ غیننوا کا ذکر صرف زبان کا ورد نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی کہانیجی ہے جو انسان کی زندگی میں برکت، آسانی اور رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رزق کی بے شمار شکلیں رکھی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دروازوں کو پہچان نہیں پاتے۔ جو بندہ سچے دل سے اس نام کو روزانہ یاد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ غیننوا دراصل اللہ کی اس صفت کا اظہار ہے کہ وہ تمام مخلوق کو عطا کرنے والا، ہر چیز سے بے نیاز اور کسی کا محتاج نہیں۔ جب بندہ اس نام کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی محتاجی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے رزق میں تنگی محسوس کرتا ہے، کاروبار روزگار میں مشکلات دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صبح آشام کے وقت خاموشی سے بیٹھ کر دل کی توجہ کے ساتھ اللہ غیننوا 100 مرتبہ پڑھے۔ چند دنوں میں ہی وہ اپنے حالات میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرے گا۔ بہت سے بزرگان دین نے فرمایا کہ غیننوا کا ذکر بندے کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، خواہ اس کا ذریعہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وسیلے میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے جیسے اس کے دروازے پر خزانے اتر رہے ہیں۔ اصل رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ دل کا سکون، گھر کی محبت اور برکت والا ماحول ہے، اور یہ سب غیننوا کے ورد سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے نام الغنی سے پکارتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، اپنی عطا سے مجھے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو مانگنے والا ہو اسے نہ جھلکو۔ الزہ 10 یعنی اللہ بندے کے بلانے پر خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ اسے بار بار پکارتا ہے تو اللہ خود اس کے قریب آ جاتا ہے۔ غیننوا کا ذکر انسان کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ حقیقی غنی وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، نہ کہ وہ جو مال و دولت میں ڈوبا ہو۔ یہی احساس رزق کی کنجی ہے۔ جب دل بے نیاز ہوتا ہے تب اللہ ظاہری رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غیننوا کے ورد کا ایک خاص اثر یہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے چھپے ہوئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ غیننوا کا ذکر صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی توانائی ہے جو بندے کے دل،
दिमाग और रूह को बदल देती है। जब कोई बंदा इस जिक्र को मोहब्बत, यकीन और तवज्जो से अदा करता है तो इसके अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा होती है जो गम, खौफ और परेशानी को ख़त्म कर देती है। गैननुआ इंसान को याद दिलाता है कि इसका रब बेनियाज है, इसके खजाने लाइंतहा हैं और वो चाहे तो लम्हे में इंसान की तकदीर बदल सकता है। इस नाम के विर्द से दिल के अंदर जो रोशनी पैदा होती है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ये जिक्र अंधेरों में उम्मीद, मायूसी में यकीन और कमज़ोरी में ताकत पैदा करता है। रूहानी एतबार से देखा जाए तो गैननुआ का विर्द दिल के जंग को साफ करता है। दिल जब दुनिया की फिक्रों से उलझ जाता है तो गफलत का पर्दा इस पर छा जाता है, मगर जब बंदा ये अल्लाह गैननुआ कहता है तो ये अल्फाज दिल पर ऐसी दस्तक देते हैं जो इसे बेदार कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता दिल में अल्लाह की मोहब्बत जगह बना लेती है और वो शख्स जो कभी बेसुकून था अब हर हाल में मुतमईन हो जाता है। ये जिक्र बंदे को अल्लाह के करीब ले आता है, इसकी सोच में पाकीज़गी पैदा करता है और इसके चेहरे से नूर झलकने लगता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरत अल-राद 28। यही इत्मीनान गैननुआ का सबसे बड़ा तोहफा है। गैननुआ के विर्द की रूहानी करामात बेशुमार हैं। बहुत से औलिया और सुलहनक ने अपनी जिंदगियों में इस नाम की बरकत से हैरत अंगेज तब्दीलियां देखें। बाज के लिए कर्ज खत्म हो गया, बाज के लिए रिस्क बढ़ गया और बाज के लिए दिल का खौफ और गम खत्म हो गया। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने जब से गैननुआ को अपना मामूल बनाया मेरे दिल से हर गम निकल गया, गोया दुनिया बदल गई। ये जिक्र दरअसल बंदे के अंदर अल्लाह पर भरोसे को बढ़ाता है और जब भरोसा मजबूत हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत दिल को परेशान नहीं कर सकती। बंदा हर हाल में कहता है, मेरा रब मेरे साथ है, वही काफ़ी है। रूहानी सुकून के साथ साथ ये जिक्र जिस्मानी और ज़हनी सुकून का भी बाइस बनता है। जो शख्स मुस्तकिल तौर पर गैननुआ का विर्द करता है, इसके चेहरे से नूर, दिल से सुकून और बातों से नरमी झलकने लगती है। इसकी जिंदगी में एक खास तरह की बरकत